ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه، فنهتني قريش رضي الله عنهم فقالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده، فأومى بأصبعيه إلى فيه وقال: ما يخرج منه إلا حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 22 جنوری 2023 بروز اتوار ہے اور ہم یہاں جامعہ مدینۃ العلم لودرا میں تقریب ختم البخاری کے اندر جمع ہے۔ حضرت مولانا زکریا، مولانا محمد رضوان، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ان کا سایہ ہم سب پر سلامت با کرامت فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں آج ترتیب کے اعتبار سے مغرب ہی پہنچتا، لیکن میری چھوٹی بچی شدید بیمار تھی۔ میں نے ان حضرات سے گزارش کی، انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے ہاں اور خطیب کوئی نہیں۔ ویسے یہ عذر معقول بھی تھا، تو بہرحال مجھے بڑے بوجھل دل کے ساتھ بڑے لیٹ سفر کرنا پڑا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی سوئی رفتار کی کوئی 140-50 سے کم رکھی ہو۔ رب کریم نے کرم کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ وہ وقت جب میں نے اپنی بچی کو جو اس کے ماموں اور اس کی ماں کے حوالے کیا کہ اسے اسپتال لے جائے، تو بہرحال میں تو حدیث پاک کہ ختم کی تقریب میں ہوں، آپ حضرات سے دعا گو ہوں، اس کے لیے دعا کرنا اللہ اسے صحت کامل عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا، بیٹے ماؤں کو اور بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں، تو یہاں تعلق ہی کچھ ایسا ہے۔ بہرحال میں دین کے لیے سفر کیا ہے، ذات کے لیے نہیں کیا، کسی کو نیچا کسی کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ ختم البخاری کی تقریب ہمارے بچیوں اور بچوں کے لیے تو عید کا سما ہوتا ہے کہ ان کے 8 سال کے درس نظامی کے نصاب کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کی خوشی میں آئے ہیں۔ مجھے امید ہے رب کریم ہماری اس غم کو بھی خوشی میں بدل دیں گے۔ میں نے ابھی حضرت شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ سید ہیں کہ سیدہ دعا اللہ ولیدہ نہیں ملے تو سفید رشی تو دعا اللہ صحت عطا فرمائے۔ اس سمے جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے اور ہم یہاں ختم البخاری میں آپ سب کو بلا کیوں رہے ہیں، میں یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ پہلی بات کہ کیا آخری حدیث ہمیں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا نہیں آتی؟ ہم نے اس کے لیے تقریب کا اہتمام کیوں کیا؟ مجمع کو کیوں بلایا؟ اشتہار چھاپ کے لوگوں کو ٹائم کیوں دیا ہے جہاں ساری حدیثیں شیخ الحدیث کمرے میں بٹھا کر پڑھا دیتا ہے،
تو یہ آخری حدیث بھی پڑھا دیتے. کیا اس آخری حدیث میں ایسی کون سی کوئی بات تھی جو مجمع عام میں پڑھانی چاہیے بھائی؟ اکیلے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ تو میں اس کا جواب اپنے اکابر سے نقل کرنے لگا ہوں. شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ، وہ اس کا جواب یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ساری حدیث اکٹھا بیٹھ کے پڑھانا آتی ہے، لیکن ہم نے نماز سے ایک نقطہ کا استدلال کیا. وہ کہتے ہیں نماز ایک اکیلی ہے، ایک باجماعت ہے. جو اکیلی نماز ہے ایک کا ایک ثواب ہے، باجماعت نماز ہو اس مسجد میں ہو جہاں جمعہ نہیں ہے 25 نمازوں کا ثواب ہے. جو جامع مسجد ہے ب27 درجہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین کی ہے، 27 گنا ثواب ملتا ہے اس ایک نماز کا جس نماز کو آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں. تو وہ فرماتے ہیں بھائی اذان ہو جائے پھر میں وہ فرماتے ہیں ہم نے جماعت کی نماز کے 27 گنا ثواب کو دیکھا. اس میں سمجھ آیا کہ جو بندہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے، یہ نماز تو ایک ادا کر رہا ہے لیکن اس کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ جماعت میں ہے. کہتے ہیں ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ جماعت کا ثواب کب تک ہے، تو ہمیں نظر آیا کوئی بندہ افضل ثواب لینے کے لیے تکبیر اولیٰ میں ہے، کوئی بندہ دوسری رکعت میں ہے، کوئی تیسری کوئی چوتھی رکعت میں شریک ہے، لیکن کوئی آخر میں بھی آیا ہے تو وہ جماعت میں شریک تو ہو گیا، رکعتیں اس کی رہ گئی. اب نماز کا ثواب اسے وہ ایک والا نہیں جماعت والا ملے گا. اگرچہ درجہ بندی ہے، تکبیر اولیٰ میں تو نہیں ہے لیکن جماعت کو تو پا لیا ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا جو مجمع عام ہے، عام لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں اپنا ورکنگ ٹائم وہ حدیث پاک کو دیں، قرآن کریم کو دیں، دین کو دیں، شریعت اور اسلام کو دیں. کوئی بندہ کاروبار میں ہے، ڈاکٹر ہے تو میڈیکل اسٹور پہ ہے یا ہسپتال میں ہے، کوئی انجینئر ہے تو اپنی کلاس میں ہے، وکیل ہے تو اپنے بار میں ہے، اپنی عدالت میں ہے، جو بندہ جہاں مصروف دکاندار ہے تو اپنے بازار میں ہے. اب یہ بندے ہمارے ساتھ شامل تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو ثواب میں شامل تو کرنا ہے. ترتیب یہ رکھیں آخری حدیث میں بلا لیں، ان کے آنے سے انہیں بھی اس ثواب میں شمولیت ہو. جیسے آخری رکعت میں شامل ہونے والا، نماز کے اینڈ پہ آنے والا نماز کی جماعت کا رکن شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح عوام کو بھی بلا کر ہم خط البخاری میں شریک کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ثواب میں شریک ہو. تو آپ کو بلانے کا مقصد اس عظیم تقریب میں بہترین ماجبین دل نشین ثواب کے اندر شمولیت کرنا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مولوی کو کلی حدیث پڑھاون نہیں آتی، وہ تو آخری حدیث بھی پڑھا دیتے. میرے دوستو اس بنیاد پر بلایا گیا. دوسری بات بھی عرض کرتا جاؤں، صحیح بخاری شریف حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفى 256 ہجری رحمہ اللہ نے اپنے 18 سے 20 سال کی عمر کے لگ بھگ اس حدیث پاک کی کتاب کو لکھا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جو تازہ خیر القرون ختم ہوا، پھر اس کو لکھا. خیر القرون کسے کہتے ہیں؟ جمعہ کے خطبے میں امام خطیب آپ کے سامنے عصا پکڑ کے منبر پہ جو قرآن اور احادیث پر مشتمل خطبہ دیتا ہے، اس میں ایک حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں. حدیث پاک ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں 3 زمانوں کی عزت بیان کر رہا ہوں، 3 زمانوں کی عظمت سنا رہا ہوں، 3 زمانوں کا مقام بتا رہا ہوں.
3 زمانوں کا مرتبہ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1 میرا زمانہ، پھر میرے زمانے سے ملا ہوا صحابہ کا زمانہ، پھر اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے بڑے بہتر ہیں۔ خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے افضل زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا زمانہ ہے، جب آقا نامدار دنیا سے چلے جائیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو زمانہ ملا ہے وہ زمانہ سب سے قریب تر، وہ حضور پاک کے بعد باقی زمانوں سے افضل ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین والا ملا ہے، پھر وہ زمانہ باقی زمانوں سے افضل ہے۔ ان زمانوں کو خیر القرون کہتے ہیں، اچھے زمانے کہتے ہیں، بہتر زمانے کہتے ہیں، بھلائی والے زمانے کہا جاتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے جن زمانوں کو بہتر کہا، زمانہ نبوی، زمانہ صحابہ، زمانہ تابعین ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ یعنی جب تک حضور دنیا میں تھے، سن 10 ہجری ہے، 11ویں ہجری کا ربیع الاول شروع ہوتا ہے، محرم صفر ربیع الاول، ابھی تیسرا مہینہ 11ویں ہجری کا شروع تھا۔ رسالت میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو سن 10 ہجری پر نبوی زمانہ ختم ہوتا ہے۔ سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری پوری 100 سال صحابہ کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ اس دھرتی کے تمام زمانوں میں سب سے افضل، اولا، اشرف، اکرم اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ باقی زمانوں کا امام زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا زمانہ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے شاگرد، صحابہ کرام کے براہ راست صحابہ کو دیکھ کے ایمان لا کے صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین ہیں، جنہیں قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 111ویں پارے کا پہلا صفحہ رب کریم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا پیغمبر کے صحابہ اس دھرتی کے افضل لوگ ہیں۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم، اصل میں والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی یعنی تابعی بنے، پھر ان کا زمانہ سب سے افضل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کا زمانہ 110 ہجری پہ ختم، تابعین کا شروع ہوا 210 ہجری پہ ختم۔ 210 ہجری تک اس زمانے کو دعائیں ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خیر غالب ہے، بھلائی غالب ہے، اچھائی غالب ہے۔ یہ وہ زمانہ، اس کے بعد 210 ہجری کے بعد کے جو زمانے ہیں اس زمانے کو خیر القرون نہیں کہتے، لیکن رب نے کرم یہ کیا جب حضور کا زمانہ گزرا، صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا، اب خیر والے زمانے تو ختم ہوئے، اگلے زمانے میں رب کریم نے امام بخاری کو توفیق دی ہے کہ انہیں صحیح بخاری لکھ کے اس زمانے کو بھی بہتر کر دیا۔ اس سے پچھلے زمانے میں بہتر ہے، اس سے پچھلے صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا ہے۔ میں لگے ہاتھ تو ایک جملہ کہتے جاؤ، جس امام کے آپ اور ہم مقلد ہیں، صحابہ کے شاگرد، سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت المتوفى 150 ہجری رحمہ اللہ، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اسی طرح 12 صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور پیغمبر کریم کے صحابہ میں 8 صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث حاصل کر کے آپ کو مجھے دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش صحابہ کے زمانے میں ہے، وفات تابعین کے زمانے میں ہے۔ فقہ حنفی ماننے والوں، مبارک ہے تم لوگوں کو، تم اس نبی پاک کی شریعت کو اس امام سے سمجھ کے عمل کرتے ہو جس کو علمی دودھ پیغمبر کے صحابہ نے پلایا ہے، جسے سنبھالا پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد تابعین نے۔ امام ابو حنیفہ، اسی لیے اپنی امام کی تاریخ یاد رکھو۔ ہمیں تاریخ یاد نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کا بڑا درجہ، بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ، بڑی حیثیت، بڑی ویلیو، لیکن یہ معاملہ امام بخاری کے رتبے کا بعد میں ہے، امام ابو حنیفہ کا پہلے ہے۔
کہیں یہاں اٹھ سے اٹھنے کے بعد کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے حاجی مولوی نے صحیح بخاری کی بڑی تعریف کی ہے تو صحیح بخاری شریف بابا صحیح بخاری الراس والعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک لیکن رتبے کا فرق ہے جس طرح عثمان غنی بڑا رتبہ رکھتے ہیں عمر فاروق بڑا رتبہ رکھتے ہیں علی حیدر کرار بڑا رتبہ رکھتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان بڑا مقام رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود بڑا رتبہ رکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس بڑا رتبہ رکھتے ہیں عبداللہ ابن زبیر بڑا رتبہ رکھتے ہیں لیکن یہ تمام ہی پیغمبر کے صحابہ بعد میں ہیں امام حضرت ابو بکر پہلے کسی صحابی کی تعریف کرنے سے اس کی فضیلت بتانے سے اس کا مرتبہ سنانے سے اس کی حیثیت بیان کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ کم ہو گیا بھائی امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھنے سے امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھانے سے امام بخاری کی صحیح بخاری کو اپنے نصاب میں شامل کرا کے آخری حدیث میں ختم البخاری کرنے سے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کی مخالفت سمجھ لیں امام ابو حنیفہ اپنی جگہ مسلم امام اور میرے دوستو آؤ میں نے کہا میں صحیح بخاری پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ کے بڑے قدردان کچھ لوگ کہتے ہیں جس جگہ امام ابو حنیفہ پہ رد کیا ہے شاید میرا جملہ کسی کو تکلیف دے دے لیکن میں تجربہ رکھتا ہوں اس معاملے میں ہم نے بخاری الحمدللہ پڑھی بھی ہے ایک نہیں کئی بار پڑھائی بھی ہے امام ابو حنیفہ پہ رد نہیں ہے وہ رد ان پہ جاتا ہے جو لوگ اہل حق نہیں ہوتے لیکن امام بخاری پہ رد امام ابو حنیفہ پہ لوگ سمجھ جاتے ہیں عقل کا فطور ہے اگر آپ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کھولیے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ المتوفى 855 ہجری نے صحیح بخاری کی 18 جلدوں میں شرح عمدۃ القاری لکھی ہے جس جگہ کتاب الاقراء کتاب الحیر میں یا قال بعض الناس میں جہاں رد کی بات لوگ کرتے ہیں اس جگہ انہوں نے جو رد کیا ہے مرجیہ کے عقیدے پر رد امام ابو حنیفہ پہ نہیں اور اگر کوئی کہتا ہے امام بخاری امام حنیفہ پہ رد کرتے تھے آؤ میں اس سوال کے جواب میں بھی وہ چھوٹی سی کھڑکی بھی بند کر دیتا ہوں جو لوگ زبردستی کھولنا شروع کرتے ہیں میں نے کہا کھولیے صحیح بخاری شریف ہم صحیح بخاری کے شروع کو دیکھتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کیسے کی ہے میں نے دیکھا ہے صحیح بخاری ہے اس کا پہلا باب ہے امام بخاری نے باب کا نام رکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری روایت لائے ہیں وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری یہ جاتے جاتے امام بخاری انما الاعمال کی روایت لائے ہیں لیکن اور راوی چھوڑیے پہلا باب کھولیے پہلے باب میں امام بخاری باب کے بعد باندھتے ہیں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تک وحی کیسے آئی ہے پہلا استاد امام بخاری کا حمیدی ہے نیچے حاشیہ کھول لیجئے حمیدی کون ہے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وہ عبداللہ بن زبیر المکی یہ عبداللہ بن زبیر مکی ہے نام اس کا حمیدی ہے بھائی یہ کس سے پڑھا ہے کہتے ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی صاحب مصنف عبد الرزاق سے پڑھا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا بڑے اتھنٹک عالم سے پڑھا ہے یہ تو بتاؤ عبد الرزاق جو امام بخاری کا دادا استاد حمیدی کا ابا استاد ہے یہ کس سے پڑھا ہے تو آگے لکھا ہوا ہے عبد الرزاق ابن الحمام جو امام بخاری کا دادا امام بخاری کے استاد کا ابا استاد ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے بھائیوں میں کیسے سمجھوں امام بخاری سے امام ابو حنیفہ کا مخالف ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا لفظ جو حدیث پاک کا شروع کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو سلام کر کے کیسے مانو آئیے آگے آئیے باقی تو چھوڑیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے چند اور اساتذہ دیکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صحیح بخاری میں ایک استاد کا نام ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ کے استاد کا نام مکی بن ابراہیم ہے یہ شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے استاد امام بخاری کا ہے اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد ہے یہ استاد امام بخاری کا
کا ہے, شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے. اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام وبه قال حدثنا عبد الرحمن المقری ہے. عبد الرحمن المقری یہ امام بخاری کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام بخاری کے استاد اور بھی ہیں, ان کا نام ابو کبیر ہے. امام ابو کبیر رحمہ اللہ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اس سے بھی آگے آئیے, خلاد بن یحییٰ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اسی صحیح بخاری میں فضل بن دکین الکوفی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں. آگے جائیے, یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. کئی اساتذہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. چھوڑو میں آگے آتا ہوں. انما الاعمال بالخواتیم, کیا مانا؟ جب مسئلہ ختم ہو رہا ہوتا ہے, چیز کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اینڈ کو, خاتمے کو دیکھا جاتا ہے. کبھی تو آپ نے بڑے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا جو کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے, خاتمہ بالایمان کر دے, خاتمہ بالاسلام کر دے, خاتمہ بالایقان کر دے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کلمے پر کر دے. یہ خاتمہ. امام بخاری کی خاتمہ والی روایت کون سی؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں, درویش امت ہیں. آپ ان کی گفتگو سنیں گے. انہوں نے اس حدیث بخاری پہ بات کر دی ہے, میں صرف جھلکی دینے لگی. میں نے اپنے عنوان پہ حدیث پاک کی عظمت پہ بات کرنی ہے, لیکن جھلکی سنیے. صحیح بخاری کی یہ آخری کتاب ہے, اس کا نام کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ ہے. اس کا آخری باب, باب نمبر 93 ہے. باب بلد الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرم. پوری ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے. اس کے بعد آخری حدیث ذکر کی ہے. امام بخاری نے 5 استادوں کے واسطے سے رسالت معاد تک یہ آخری حدیث ذکر کی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان کی روایت امام بخاری لائے. اس سے پہلے 5 امتیوں کو لایا جس میں ایک صحابی ہے, باقی 4 پھر تابعی, پھر تبع تابعی, پھر اس کے بعد اتباع تابعین ہے. ان 4 امتی راوی, 5واں صحابی, چھٹا اللہ کے رسول کے بعد سند وہاں تک پہنچتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو 5 اساتذہ لائے ہیں, ان میں حضرت ابو ہریرہ تو صحابی ہیں, لیکن پہلے 4 کون ہیں جس میں امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے, بخاری کے اختتام کیا ہے. اور ان کی تحقیق کرتے ہیں. احمد بن اشکاب بھی کہتے ہیں, احمد بن اشکاب بھی کہتے ہیں, بالفتح بھی ہے بالکسر بھی ہے, دونوں بین السطور لکھے ہوئے ہیں. یہ پہلا استاد امام بخاری کا. آگے آئیے, احمد بن اشکاب کے بعد عمارة بن القعقاع ہے, ابو زرع ہے. اب اس طرح یہ حضرت امام احمد بن اشکاب, محمد بن فضیل, عمارة بن القعقاع, ابو زرع, یہ 4 ابو زرع کا نام حرم ہے. حاشیے میں دیکھ لینا اسمہ حرم. یہ 4 بزرگ کون ہیں؟ امام بخاری نے ان پہ صحیح بخاری ختم کی ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا, اکابرین کا استدلال لانے لگا ہوں. کھولیے شرح کرمانی جس کا پورا نام ہے الکواکب الدراری علی جامع البخاری. حضرت امام کرمانی نے اس آخری حدیث پاک میں لکھا ہے فیہ لطائف, اس میں بڑے بڑے نکتے ہیں. الاول کہتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون. یہ 4 بزرگ احمد بن اشکاب ہو گیا, محمد بن فضیل ہو گیا, عمارة بن القعقاع ہوا, یہ ابو زرع امام حرم ہوئے. اربعۃ یہ 4 کلہم کوفیون, یہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی لوگ. امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے, امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے. امام بخاری نے بخاری ختم کیا ہے, امام ابو حنیفہ کے در پہ ختم کیا ہے. بخاری ابو حنیفہ کے در سے شروع ہو کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے در پہ ختم ہوتی ہے. جاہل مطلق وہ شخص, اوپر کی منزل اس کی خالی ہے, عقل سوچ فرد کا نام اس میں نہیں ہے. کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ, اس کا دل محبت سے خالی, اس کا دماغ سوچ سے خالی. جو کہتے ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ
حنیفہ کا مخالف تھا۔ میں تو یوں چٹھا کٹھا بازو کو کھول کے رکھ دیتا ہوں کہ آپ بتائیے امام بخاری نے کس جگہ امام ابو حنیفہ پہ رد کیا ہے؟ عقل کے اندھے سوال کرتے ہیں۔ ایک بات کہیں جی بڑے شوق سے کہیں، پوری بخاری شریف میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا ہے؟ میں بڑے سینہ تان کے کہتا ہوں جی نہیں لیا۔ کہتے پتہ چلا اختلاف تھا۔ سوال پورا ہو گیا؟ یہ پورا ہو گیا۔ ذرا آپ سینہ سنبھال کے بیٹھنا، میری باری ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر آ ستم گر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ میری باری ہے، اب میرے سوال کا جواب دیں۔ امام بخاری نے امام حنیفہ سے کوئی روایت نہیں لی، تو اس کا کیا مطلب کہ اختلاف ہے؟ جی ہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کس کے ماننے والے ہیں؟ کہتے ہیں امام شافعی۔ طبقات میں تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ شافعی، امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت بہتر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اس کا اپنا امام بخاری کا امام شافعی ہے، کیا اس نے پوری کتاب میں کسی جگہ اپنے امام شافعی سے روایت لی ہے؟ اب لیکن چونکہ چنانچہ گویا بغلیں جھانکنا شروع، اور خدا کے بندے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں نک کو پیا کھادا جرا اوکھا کرے زیادہ۔ اللہ کے بندے وہ اعتراض نہیں کرتے جو اس کا جواب تم سے سنبھالا نہ جاتا۔ اس نے امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی روایت نہیں لی، حالانکہ وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بتا پھر امام بخاری کا اپنے امام سے بھی اختلاف تھا؟ کہتے نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے دور کے اساتذہ سے روایت لائے ہیں، امام شافعی سے نہیں لائے۔ میں نے کہا یہی جواب امام حنیفہ کے لیے بھی لے لے، ادھر کیوں اعتراض بنا کے بیٹھا پھرتا ہے، ادھر کیوں اشکال بنایا ہے؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، حضرت امام بخاری نے اس طرح خیر القرون کے ختم ہونے کے بعد صحیح بخاری کو معرض وجود ملا کے امت پر احسان کیا۔ اور میرے دوستو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، صحیح بخاری شریف کے ختم میں علماء نے فرمایا کہ اس پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج یہاں آپ بیٹھے ہیں، اپنی قبر آخرت کی دعا پہلے اور دنیا کی دعا بعد میں کریں، کیونکہ دنیا کا نقصان تو نقصان ہوتا ہے، آخرت کا نقصان تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے آخرت کو مد نظر رکھیں۔ قبر ہاں دنیا بھی مانگے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ترجیحی بنیاد پہ بندہ آخرت مانگے۔ کہیں یہ نہ ہو، مجھے ایک شخص نے کہا مولانا کعبے پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہے، عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، جی ہاں قبول ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، والت میں منگسا میں کو ہر ویلے بخار تھی نے اللہ صحت عطا فرمائے۔ اور خدا دا بندہ ٹھیک ہے یہ بھی دعا مانگ، لیکن ایمان دی مانگ جا۔ یار بخار تو ویسے چلتے رہتے ہیں، کسی کو تکلیف، یار میں نے بڑے بڑے اولیاء کا نام میں پڑھا ہے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بندوں کے نام، بڑے بڑے مجاہدین اسلام کے نام میں پڑھا ہے کہ جن کو 50 سال تک کمر کا درد نہیں گیا۔ شہید اسلام اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ اسامہ نے خود یہ انٹرویو میں احمد میر کا آپ پڑھ لیں، کہتے 44 سال سے مجھے بیک بون، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے مجھے درد ہے، کیا کروں؟ تو یہ تکلیفیں چلتی رہتی ہیں، ان تکلیفوں میں دل چھوٹا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، ای سجن واہ واہ اوہی سجن واہ۔ میرے خیال میں الٹ ہو گیا ہے، شعر کس طرح تھا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای سجن واہ واہ اوہی سجن واہ۔ تو ایک بندے کو اسپتال چٹا کے اتنا ملے تو دماغ اتنا ہی کم کر۔ میرے دوستو صحیح بخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتنی احادیث پاک کو ذکر کیا ہے، ان احادیث پاک میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ شروع کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی وحی سے، ختم کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پہ۔ سوال اٹھتا ہے بھائی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے شروع مکہ مکرمہ سے کیا ہے، ختم حضرت ابو ہریرہ پہ کیا ہے۔ وجہ کیونکہ امام بخاری پہلا راوی حمیدی لائے ہیں، حمیدی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور آخری امت میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ لائے ہیں، یہ مدنی ہیں۔ ان کی قبر مبارک آج بھی مدینہ میں موجود ہے۔ جو لوگ سعودیہ گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے ایک شہر ہے الباحہ، بہت ٹھنڈا ایریا، مری کی ٹھنڈک کو بھی پیچھے چھوڑ دی، الباحہ اتنا ٹھنڈا، اور حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ دوس اسی الباحہ کے رہنے والے ہیں۔
قبیلہ دوست جو ہے وہ الباہ کا رہنے والا ہے. آپ کو بھی ویدر آف الباہ ان سعودی عرب لکھیے, آپ کو گوگل بھی بتا دے گا کہ وہاں کا ویدر اور موسم کیا ہوتا ہے. میرے دوستو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, اس پر امام بخاری نے ختم کیا مدنی پر. وجہ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے حضرت امام بخاری نے عنوان قائم کیا تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی پر وحی کا ابتدائیہ کیسے ہوا, وحی شروع کیسے ہوئی, قرآن کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی. یہ عنوان ہے, مین چیپٹر ہیڈنگ ہے. پھر اس پر دلائل لائے ہیں تو پہلا راوی مکی لائے ہیں تاکہ پتہ چلے وحی مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی ہے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں سب دلائل دے کر حضرت ابو ہریرہ آخری امتی راوی مدنی لائے ہیں. اشارہ بڑا کنایے کے ساتھ دیا ہے, لوگوں جو وہی مکہ سے شروع ہوئی تو وہ مدینہ طیبہ میں آ کر پوری ہوئی. کہ بعض اشارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہیں جن اشاروں میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو پھر غور و خوف سے سمجھنا پڑتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پہلا راوی جو لائے ہیں اس کا نام ہے حمیدی. آخری حدیث کی سند میں پہلا راوی جو لائے ہیں اس کا نام ہے احمد. کہتے ہیں وجہ شروع میں بھی حمد آخر میں بھی حمد, پہلا راوی بھی حمد کے لفظ سے اور آخری حدیث کا پہلا راوی بھی حمد کے لفظ سے. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اللہ رب العزت کی حمد شروع میں بھی کرو آخر میں بھی کرو. اسی لیے تو گفتگو میں آپ سنتے ہیں الحمدللہ نحمدہ یا نحمدہ ونستعینہ, ہم حمد سے شروع کرتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ تب بھی حمد کہتے ہیں. تو اس آیت پہ عمل ہے, شروع میں بھی حمد ہے آخر میں بھی حمد ہے. امام بخاری نے خطابت کے اس اصول کو مد نظر رکھا, پہلا راوی بھی احمد پہلا راوی بھی حمیدی حمد چلائے ہیں, آخری راوی احمد بھی حمد چلائے. کہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ختم نبوت پہ دلیل دی ہے. کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ دلیل کیسی؟ فرمایا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کے نام میں نام نامی اس میں گرامی میں بھی حمد موجود ہے. زمین پہ نام محمد, آسمان پہ نام احمد, اور یہ نام قرآن کریم میں ذکر ہے 4 جگہ محمد ایک جگہ احمد. رب کریم نے آیات میں منشن فرما کر قرآن کا حصہ بنایا ہے. تو قرآن کریم میں محمد کا لفظ بھی ہے جو زمین پہ نام ہے, احمد کا لفظ بھی ہے جو آسمان پہ نام ہے. ایک معنی اور بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ نام تو ملا کیونکہ تعریف کا محل در اصل آخر ہوتا ہے. شروع میں تو کرتے ہیں لیکن اصل محل تعریف کا آخر میں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں, میں اس پروگرام میں نہیں آیا, مجھے نہیں پتا یہ ختم بخاری کا نظام کیسا ہے, جلسہ کا کیسے ہے, اسٹیج کیسے ہے, مجمع کیسے بیٹھا ہے, حسن انتظام ہے یا قبح انتظام ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں آیا, میں نے دیکھا, سارا وزٹ کیا, جب جانے لگا تب میں تعریف کروں گا حسن انتظام بھی تھا. مجمع نے بھی بڑی غور سے سنا, علماء اور منتظمین نے بھی بڑی محنت کی, ماشاءاللہ بہترین ماجمین دل نشین نصیر. پھر میں تعریف کروں گا جب اینڈ ہوگا. تو تعریف ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور پاک کے نام کو سامنے رکھا کہ حضور کا نام محمد ہے, باقی کسی نبی میں مادہ حمد والا نام تو نہیں ہے. یہ آخری نام حضور پاک کو محمد ملا. کیوں ملا؟ فرماتے وجہ کہ تعریف آخر میں ہے تو پتہ چلا ہمارا نبی بھی آخری نبی ہے. اسی لیے اللہ نے حضور پاک پہ جو قرآن اتارا پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی تھی, لیکن حضور پاک نے صحابہ کرام سے پہلی سورت لکھوائی کون سی؟ الحمدللہ. پتہ چلا حمد سورت ہے, حمد تعریف کو کہتے ہیں, تعریف آخر میں ہے تو آخری نبی پر اترنے والی کتاب شروع ہو رہی ہے.
حمد آخر میں، اس لیے الحمدللہ۔ اچھا حضور پاک کو امت رب نے دی، امت کا نام رکھا امت حمادون، تعریف والی امت۔ کیوں؟ محمد و احمد کی امت، امت حمادون۔ آسمان پہ نام احمد، زمین پہ محمد، مانا حمد تعریف صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت حمادون دے دی، تعریف والے نبی کی آخری امت۔ پتہ چلا نہ نایا نبی ہے نہ نائی امت، نہ نبی کوئی ہے نہ امت کوئی ہے۔ یہی تو حدیث پاک ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں مرزا قادیانی کی اولاد کا منہ بند کیا۔ میں اسی پر ایک جملہ کہتا ہوں، ورنہ میں حمیدی پر بات کروں گا، توجہ رکھنا۔ بات آئی ہے تو میں جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ جب قادیانیوں سے بحث ہوئی تھی نا قومی اسمبلی میں، تو مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی نبوت جھوٹی ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا۔ بڑے حیران میں، تو قرآن پاک مرزا دی نبوت کتھے؟ اجی پڑھو کیڑی آیت؟ جی قرآن میں ہے وخاتم النبیین کا، جی آیت تو ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 40 ہے، کہتے ہیں اس میں ہے خاتم النبیین۔ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہے۔ انہوں نے ختم کا ایک اور معنی لگایا۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے موبائل، پولیس کی چلتی پھرتی گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ موبائل۔ پھر ایک ہے پیٹرول جو آپ گاڑی میں ڈالتے ہیں، ایک ہے پیٹرولنگ۔ ایک لفظ کے کئی مطلب۔ یہ ہے اسپیکر، مائک اور اسپیکر ہے، یہ مائک اور وہ، اس اسپیکر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسپیکر، ہاں نا۔ اور اسی طرح اگر قومی اسمبلی میں کا اسپیکر 2 نمبر ہے، پھر یہ مراد ہو وہاں اور لفظ، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو قادیانیوں نے ڈنڈی ماری درمیان میں، جی کیا کہا؟ خاتم النبیین لفظ ہے نا، تو ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے حضور آخری ہے، ختم نبوت کا مطلب ہے حضور مہر والے نبی ہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، خاتم کا ایک مادہ ختم ہے، اس کا معنی مہر ہوتا ہے۔ الٹا سیدھا کر کے اس طرح کے معنی یہ قادیانیوں نے نکالا۔ میں اسی پر مثال دیا کرتا ہوں کہ لفظ بنے نہیں نا، لوگ الٹا سیدھا کر کے نکالتے ہیں۔ تو میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، بڑا شتام تھا، گالیاں دیتا، ہر بندے کو گالیاں دیتا، جو نام ہوتا اس کا الٹا بگاڑ دیتا۔ ایک بندہ ان کے سامنے، اس کا نام تھا حاجی۔ یہ پریشان ہو گیا کہ حاجی کو گالی کیسے دے؟ حاجی حجی کو مندہ کٹ ڈاتے، مولوی آ کر ران چھوٹ گئی، کام خراب ہے، ڈر گیا۔ لیکن سوچتا رہا ایک بار حاجی بچنا تھا میرے کو کوئی نہیں، کرتا 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 شیطانی دماغ چل رہا ہے نا، تو اس نے حاجی کو گالی نکالنے کے لیے پوری ترتیب بنائی۔ کہا تو ہے حاجی، اس کا وزن بناؤ، بنتا ہے چاجی۔ چاجی فارسی میں کہتے ہیں کمان کو، کمان میں ایک گاف لگا دو، بنتا ہے گمان۔ گمان کا معنی ہوتا ہے شک، شک کے 3 نقطے ہٹا کر ایک گاف لگا دو تو بنتا ہے سگ، اور سگ کہتے ہیں کتے کو، لہذا تو کتا۔ اس بےمان سے پوچھ یہ حاجی اور سگ کا کوئی جوڑ ہے؟ نہیں، یہی قادیانیوں کا کام ہے۔ وخاتم النبیین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آخری نبی کے لیے رب نے اتار دیا، انہوں نے اس کو نبوت جاری ہونے کے لیے بنا دیا۔ میرے دوستو، مفتی محمود کی قبر پر اب کروڑوں اربوں رحمت نازل ہوئی۔ حضرت مفتی محمود نے جو جواب دیا ہے نا، یقین مانی آج بھی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا مرزا مسرور یوں کانپ رہا، آج بھی ملت قادیانیہ کی ٹانگیں کانپ رہی۔ آج مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی لفظی چکروں میں پڑھنے والوں، یہ لفظ عربی کے تمہیں آتے ہیں؟ عجیب منجد چھنجد سے دیکھ کے ادھر ادھر لغت سے معنی نکال کے تو مطلب بتانے والوں، یہ الفاظ رسول اللہ پہ اترے ہیں، خاتم النبیین، حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے اس کو حضور پاک سے سمجھائے۔ جا صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ، ان سے پوچھ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب مفتی صاحب نے یہ استدلال کیا نا، تو کسی کے منہ پر جیسے 12 بجتے ہیں نا، اکٹھے 12 نہیں بجتے، 12 سے پہلے 11:45 بجتے، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30، پوری گھڑی بجی کھڑوتی ہوگی۔ اس کے چہرے پہ بھی 11:45، 12، 12:15، 12:30 کے لیے یوں سوئیاں گھومنا شروع۔ مفتی صاحب نے کہا آؤ پورے صحابہ کے مجمع میں، پوری پیغمبر کی اہل بیت میں ایک حدیث سنا دے جو حضور پاک نے اس آیت کو پڑھاتے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہو کہ آخری نہیں ہے، مہر ہے۔ پڑھو، جرت ہے تم نے تو پیش کرو، مجال کے کوئی پیش کرو۔
تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں نا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جی میں آیت پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، سنیں۔ میں نے آیت پڑھ دی، خاتم النبیین آیت تو پڑھی تھی، کہا اس کی حدیث پاک میں شرح ہے۔ جب یہ آیت اتری، مسند البزار میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بتایا، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نایا نبی نہیں ہے، امت محمدیہ کے بعد نائی امت نہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام کیا نا، یہ خاتم النبیین کے لفظ امت محمدیہ، حضور پاک کی امت کا نام حمادون نا، میں نے یہیں سے ایک بات چلا، اسی پر ایک جملہ مزید کہہ کر میں عنوان پر بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ، آج ہم بڑے خوش قسمت دنوں میں بیٹھے ہیں، اس وقت قومی اسمبلی نے ایک بل پیش کیا ہے اور اس کو پاس بھی کیا، مولانا چترانی نے بل پیش کیا اور پوری اسمبلی نے اس کو میجارٹی کے ساتھ پاس کیا ہے، اور مزے کی بات جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی اسپیکر جناب زاہد حکم درانی کے دستخط سے پاس ہوا۔ وہ بل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیغمبر کریم کی اہل بیت کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گا نا، پوری زندگی جیل کے سلاخوں میں سڑتا رہے۔ علماء کرام کو جب بھی رب نے پاور دی نا، انہوں نے آپ کے ایمان پر پہرا دیا، آپ کے ایمان پر پہرا دیا۔ یقین مانیں حصہ بقدر جزء، جتنا ہمارا وہاں شہر ہے اتنا ہم منوار ہیں۔ صرف یہ بھی نہیں، ایک جملہ آگے بھی، پورے پاکستان کوئی مسجد والا متولی جائے اور بینک میں کہہ دے جی میرا اکاؤنٹ بناؤ، کوئی محتمم سب جائے مدرسے کا اکاؤنٹ بناؤ، آج تک اکاؤنٹ بنانے کے لیے بینک تیار نہیں۔ خود میں اپنے مدرسے کے اکاؤنٹ کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی سورس آف انکم بتا، سورس آف انکم شو، سورس آف منی شو۔ اجی مولویوں نے ڈونیشن ہی لگ دی ہے، چندہ ہی ملتا ہے، اجی سورس آف انکم بولو جی۔ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لوگوں کو وہاں جا کے، اجی میرا فلانا کاروبار ہے، بھاوے ہو گئی کوئی، اب یہ مان جھوٹ آج تک مدارس اور مساجد کے ساتھ ہر بینک میں چل رہا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا کو، انہوں نے کہہ کر یہ بات منوا لی حکومت سے کہ اب کوئی متولی مسجد جائے یا مدرسے کا محتمم جائے اکاؤنٹ بن جائے۔ آج کل ابھی لوگ کہتے ہیں ان کی خدمات کیا؟ بابا یہی خدمات ہے جو دین کے لیے چل رہے ہیں۔ ملت قادیانیت پہلے تو کانپ رہی تھی، ہائے ہائے مولوی اسمبلی میں نہ آئے، ہماری دال نہیں گلتی۔ ہم نے کہا تم رہو، مولوی نے تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی حساب پورا کرا، صحابہ اور اہل بیت کے منکر کے لیے بھی وہی معاملہ۔ تو میرے دوستو، امت محمدیہ پر بات میں نے چلائی، میرے پاک پیغمبر کے امت کا نام امت حمادون ہے، رسالت میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد میں مادہ حمد ہے، ہم تعریف کو کہتے ہیں امت حمادون، اس میں بھی مادہ حمد ہے، تعریف والی امت۔ پتہ چلا آخری نبی کی آخری امت کی تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ آگے آئیے، قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں رسالت مآب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، حضور پاک اپنی امت کے رہبر، قائد، لیڈر، رئیس کے طور پہ ایک پرچم اللہ کے رسول کو دیا جائے گا، اس کا نام ہے لواء الحمد، تعریف والا جھنڈا۔ تو تعریف والا جھنڈا صرف انہیں کیوں ملے گا؟ کیونکہ ان کے نام محمد ہے، معنی تعریف ہے، ان پہ جو کتاب شروع ہوتی ہے الحمد ہے، مطلب تعریف ہے، جو امت ملی ہے وہ حمادون ہے، معنی تعریف ہے، تعریف آخر میں ہے۔ پتہ چلا لواء الحمد تعریف کا جھنڈا تو آخری نبی کا پرچم۔ اور ابھی اذان ہوئی نا، میں نے وقفہ کیا کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد دعا پڑھی وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا، ہے دعا یا نہیں؟ کیا مطلب یہ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں؟ وجہ مانگنے کا معاملہ کیا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے امت کو سمجھایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام ایسا بنایا ہے جس کا نام مقام محمود ہے، اور وہ رب کریم اپنے سب سے پیارے بندے کو عطا فرمایا۔ میرے لیے حضور نے فرمایا میرے لیے دعا کیا کرو اللہ وہ مقام آپ کے نبی کو عطا فرمائے۔ پوری امت مانگتی ہے وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ،
میرے مولا جو آپ نے وعدہ کیا وہ حضور پاک کو مقام دے دے، اس پر قرآن کریم میں بھی آیات موجود ہیں۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، تو حضور پاک کو جو سب سے آخری مقام مل رہا ہے، مقام تو کئی ہے نا جنت میں، حافظ قرآن ہے نا، اس کے لیے مقام نہیں ہے۔ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، جامع ترمذی باب القرآن، حضرت ابن عمر عنہما کی روایت ہے، فرمایا آخر حافظ قرآن کو کہا جائے گا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، کما کنت ترتل فی الدنیا، کما کنت تقرأ فی الدنیا نہیں ہے دنیا میں پڑھتا تھا، دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت پڑھتا تھا، جہاں پر تیرا آخری آیت کا نمبر پہنچے گا وہی تیرا آخری جنت میں مقام۔ اس حافظ کو ہے جو حافظ گرینڈر نہ ہو، حافظ جوسر نہ ہو، یہ اس کے لیے آج کل کچھ حافظ گرینڈر بنے ہوئے پڑھ سین اللہ اکبر دلاوت تراویح سمجھ کھ دیا، بس یہ پتہ لگ جائے قرآن ہی پڑھتا پیا، حدیث نہیں پڑھتا کھڑا، اللہ اکبر دے اللہ اکبر کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ بابا ایسے پڑھیں جو سمجھ تو ہے، ایسے پڑھیں جو پتہ تو چلے، یار کم از کم لفظوں کو تو پتہ چلے، ترجمے کا چلو نہیں پتہ چلتا عوام کو۔ تو کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، تو اس حافظ کے ساتھ یہ وعدہ، اور جو حافظ ہو، حافظ اس لیے کہا جاتا ہے حافظ ہونا چاہیے۔ لوگ عجیب قسم کے حافظ ہیں، رمضان میں قرآن دیکھیں گے، بھائی رمضانی حافظ نہ بنو، زمانی حافظ، پورا زمانہ، اور زمانی حافظ وہ ہے جسے سبکن قرآن یاد، مطلب تو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور کتابوں میں یہی تو فرق ہے کہ کتابیں پڑھانے سے آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے آتا ہے، یہ مستغنی کتاب ہے، متکلم خدا کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے آتا ہے۔ پڑھا ایک حافظ 10 سال بھی پڑھائے نا، جب تک خود نہیں پڑھے گا اس کی منزل مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے حافظ ہونا چاہیے۔ حافظ بنے، اللہ حافظ نہ بنے، کچھ لوگ اللہ حافظ بنے ہوئے ہوتے ہیں، حافظ اللہ حافظ۔ ایک بندے نے دوسرے کو کہا، ایک کا نام تھا خدا بخش، تو اس کو خدا خدا کہتے تھے، انہوں نے کہا خدا بڑا پکا حافظ ہے، دوسرے نے کہا خدے کو کاکھ نہیں آگا، وہ تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، تو خدا کیسے حافظ ہے؟ خدا حافظ نہیں ہے، ایسے تو ایک نے غلط کہا، انہوں نے کہا نہیں یار میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، کہاں سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہر ٹرک کے پیچھے، ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا حافظ، خدا حافظ۔ انہوں نے کہا لوگوں کو بھی خدا حافظ ہے، خدا حافظ نہیں، جو خدا پر اس کو حافظ پڑے گا۔ عجیب دنیا کا معاشرہ ہے نا، تو یہاں بھی میرے دوستو حفظ مضبوط ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا تیری آخری منزل وہی آخری درجہ جہاں پر آخری آیا، تو اسی طرح رسول اللہ کو بھی ایک مرتبہ دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ مقام محمود۔ اور یہ جنت میں ہر ولی سے، ہر نبی سے، ہر مقرب سے، ہر ملک سے، ہر فرشتے سے اعلیٰ اولا اشرف درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ نہیں ہے، وہ مقام محمود ہے، وہ میرے پاک محمد کو ملے گا۔ اور اس محمود میں بھی لفظ حمد ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف آخر میں ہے، پتہ چلا آخری نبی کا آخری محمد۔ قادیانیوں کی یہاں دال نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ ختم نبوت ختم نبوت۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ امام بخاری نے پہلا لفظ شروع کیا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، اور آخری راوی کا، آخری روایت کا پہلا راوی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب، ادھر بھی ہم ادھر بھی ہم۔ امام بخاری نے حمد ابتدا و انتہا میں لا کے آپ کو اور مجھے ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرنا، عقیدہ ختم نبوت سمجھایا کہ کس طرح عقیدہ ختم نبوت۔ اور میرے دوستو ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری شریف مرتب کر کے امت مسلمہ کو صرف عقائد نہیں دیے، مسائل بھی دیے ہیں، دلائل بھی دیے ہیں، جرت بھی دی ہے امام بخاری۔ آپ کہیں گے جرت کا مطلب؟ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ابھی حضرت مولانا پڑھیں گے آپ کے سامنے، سارے طلبہ کو پڑھائیں گے، آپ اس میں شرکت فرمائیں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ایک لفظ کہتا ہے، یہ جو آخری حدیث وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل کی روایت۔ اس کا مین چیپٹر ہیڈنگ جو کتاب ہے نا، اس کتاب کے دو نام، ایک ہے کتاب التوحید، ایک اور نام بھی ہے جو عام طور پہ بیان نہیں کرتے، ساتھ لکھا ہوتا ہے، وہ نام کیا ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمی فرقے پر رد، جو 2 نمبر عقیدے دیتے تھے،
دو نمبر مسئلے سناتے تھے، گھڑانتو مسئلہ، پیٹ سے بنایا ہوا پیٹو مسئلہ سنانے والے جہمی لوگ تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں بتایا توحید کا نام لے کر ڈنڈی مارنے والا، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور توحید اس کا نام نہیں ہے، شریعت پر دو نمبریاں کرو، آؤ میں تمہیں شریعت کی پوری توحید کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ تو امام بخاری نے 93 باب قائم کیے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ کیا مطلب، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ والرد علی الجہمیہ سے امام بخاری جاتے جاتے علماء کو جرت مندانہ سبق دے رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک رندانہ انداز پیش کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم